سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کے علم میں ہے کہ جس طرح اشتہارات کے ذریعے دوست احباب تک یہ میسج پہنچا تھا، پیغام ہم نے پہنچانے کی کوشش کی کہ آج ہم ایک پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی عظمت و شخصیات پر، دونوں کی عزت و عظمت پر تھوڑی سی گفتگو کا آج کا ہمارا سلسلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے جو آج مہمان خصوصی ہیں ماشاءاللہ امریکہ سے محترم عظیم مذہبی سکالر ہیں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو علامہ صاحب آج کے پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ۔ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے مجھے اس علمی اور دینی پروگرام میں انوائٹ کیا۔ تو علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ایک طرف قرآن کریم کی تعلیم ہو علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ایک طرف تاریخ آ جائے، تو ہمیں کون سی سمت کو اختیار کرنا ہے اور کس پر کاربند رہنا ہے اور کتنی مضبوطی سے کاربند رہنا ہے اور لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے اس سلسلہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بار دیگر حضرت علامہ محمد یعقوب صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام کی میزبانی فرما رہے ہیں، اور میں دوسرا شکریہ حضرت علامہ محمد سجاد رضوی صاحب کا، جن کے توسل سے آپ کے اس دینی پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ دونوں احباب کی اس خیر کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور پھر افراط و تفریط کے اس دور میں یہ خوبصورت عنوان کہ فضیلت اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شخصیات اور ان کے کمالات اور فضائل و مناقب کا تذکرہ، یہ اس انتشار کے دور میں ایک امید کی ایک آپ نے شمع روشن کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان ہستیوں کے بارے میں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، تقابل کا تصور نہ ابھرے بلکہ احترام کا، اور ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت کا نقش بیٹھے، ان کی محبت کا نقش بیٹھے۔ جی جی۔ اور یہ جو اگر صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے سے ایک خاص چھاپ ذہن کے اوپر آتی ہے، اور صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے دوسری چھاپ نظر آتی ہے، تو جب ہم ان دونوں شخصیات، دونوں طبقات، حضور کے اہل بیت اطہار اور صحابہ، ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، تو ہم اہل بیت سے بھی محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور کیا بات ہے، قرآن مجید سبحان نے اللہ، بڑی ان کے معقول بارے میں بات۔ کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ کیا ان بات۔ کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ کفر کے لیے تو سخت جان ہے، مگر رحماء بینہم۔ تو علامہ صاحب تقابل کس بات کا؟ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں محبت اور رحمت سے رہنے والے ہیں، پیار سے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں۔ اور اقبال نے اس آیت کا ترجمہ اپنے ہی زبان میں اور اپنے ذوق کے ساتھ یوں کیا کہ ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اولاد ہے مومن۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ باطل کے لیے تو مومن
جو ہے وہ موم ہو گیا، لیکن آپس کے لیے آپس میں فولاد بن گیا، طبقات کو آپس میں لڑا کر اختلافات پیدا کر کے نفرتوں کو ہوا دے کر فولاد بنتا جا رہا ہے، اور غیروں کے لیے اذلۃ علی المؤمنین، قرآن نے تو کہا تھا نا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، الکافرین، کہ کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن مومنوں کے لیے نرم جان ہے. اور یہی تربیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور کے مکتب سے جس نے بھی فیض پایا ہے وہ یہ رحمت، محبت، شفقت، ادب، احترام، تعظیم، تکریم اور دین کی خیرخواہی، یہ وہ شراب طہورہ ہے جو حضور کی نگاہ نبوت نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے وہ جب معیار حضور کی ذات اقدس ہے تو پھر ہم تقابل اور اس قسم کی چیزوں کا نہیں کر سکتے. میں اس پر جو ہے وہ ان کے جو نصوص ہے وہ بیان کروں گا، مگر آپ کا سوال اس کو میں پہلے جو ہے وہ ہینڈل کر لوں کہ قرآن مجید کا بیان ہو اور پھر مقابلے میں تاریخ آ جائے. تو علامہ یعقوب صاحب، تاریخ تو ہر دور میں جو سیاسی نظم ہوتا اور سیاسی تسلط ہوتا کسی گروہ کا، اسی کے زیر سایہ تاریخ لکھی جاتی رہی ہے. تو تاریخ بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرے گی. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بنو امیہ نے اہل بیت اطہار کے بارے میں سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی، ممبروں تک جو ہے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کے بارے میں زبان استعمال کی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی بنو امیہ کے ہیں، انہوں نے آ کر اس طریقے کو بند کیا. انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اور انہوں نے آ کر اس بدعت سیاح کا خاتمہ کیا. اور پھر بنو عباس کا دور آتا ہے، اور بنو عباس کے دور میں پھر ان کی تاریخ. تو تاریخ سیاسی تسلط اور غلبے کے ساتھ چلتی ہے، مگر قرآن و حدیث یہ جو ہے وہ عبد العباد تک اٹل حقیقتیں ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہو یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو صبح قیامت تک بدل نہیں سکتی. اور قرآن مجید بھی جو ہے وہ اہل بیت کی جو ہے وہ عظمت و شان بیان کرتا ہے، حضور کے ارشادات ہیں اس کے اوپر. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کے بارے میں ابھی قرآن مجید کی سورہ شورى میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے محبوب آپ ان کو فرما دو کہ میں نے تمہیں جو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنی عطا کی ہے، جس طرح سابقہ انبیاء کا طرز عمل رہا، اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی ریالٹی، کوئی پیمنٹ، کوئی سیلری، کوئی اس کا بدل نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر اس بات کی جو ہے وہ ضرور توقع ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، ان سے پیار کرو گے، ان کا احترام کرو گے. اور اس میں ایک بنیادی اصول ہے کہ جس کے دل میں حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے اس کو محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اور جس کو محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے اسی کو محبت خدا نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے کر کے اہل بیت اطہار کی محبت کی نفی کر کے نہ کوئی مصطفیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے اور نہ خدا کی محبت حاصل کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو، عناد ہو، گھٹن ہو. سیدنا علی شیر اور اہل بیت کا میں جو ہے وہ پوچھا بار بار یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کا درس دیا جا رہا ہے؟ تو حضور نے متعدد روایات میں فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، کئی مقامات پر کسی جگہ پر فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، وہ علی المرتضیٰ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. اور پھر آگے تقسیم میں جا کر حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں آ جاتی ہے. لیکن جو ان کے بارے میں نقد و جرح کے پیمانے پر ان کو پرکھتا ہے یا ان کے بارے میں دل میں گھٹن رکھتا ہے، ادب و احترام سے سینہ خالی ہے، وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کہ ایک طرف اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو اور دوسری طرف صحابہ کی ہدایت کے ستاروں سے روشنی حاصل کرے، جو حضور کی آسمان نبوت کے ستارے ہیں، وہ حضور کے اختیار کردہ لوگ ہیں. حضور نے جن کو جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر کے
ہدایت کی روشنی پر جو ہے چلایا ہے، اگر ان دونوں کی محبت اور ادب اور احترام سینے میں ہو تبھی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، وگرنہ وہ شخص محض نماز روزے، محض ظاہری دینداری سے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھ کے لمبی لمبی داڑیاں، بڑے بڑے امامے ہوتے، مگر قرآن کہتا ہے کہ نبی عبداللہ بن ابی کی قبر سے ہٹ جائیں، عذاب انتظار کر رہا ہے آپ کے ہٹنے کا، آپ ہٹیں گے تو خدا کا عذاب آئے گا، کیونکہ سینہ ادب و احترام سے خالی تھا۔ تو حضور کی محبت، ادب اور احترام، اہل بیت اطہار کی محبت، ادب اور احترام، اور حضور کے صحابہ کا ادب اور احترام، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اس سوال کی بنیاد میں رکھ دیتا ہوں، تو پھر اس پر کلام جو ہے وہ چشتی صاحب قبلہ سے سن لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان کہنے لگا، یا اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ایک کام اب میں بھی کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرے راستے کی طرف چلے گا اس کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، تو حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے، دائیں بائیں، ادھر ادھر سے، تو پھر تو دیکھے گا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان کیا جا رہا تھا نا، بلکہ ایک مقام پر، دو مقامات اس وقت میرے ذہن میں ہیں، ایک مقام پر شیطان کہنے لگا کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص خالص بندے ہیں نا، خالص ایمان والے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جب میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک وہ بات گھومنے لگ گئی کہ جب اللہ کے ولیوں پر، خاص بندوں پر، نیک لوگوں پر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب علماء پر، جب نیک بندوں پر اگر شیطان کا بس نہیں چلے گا تو شیطان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اپنا بس چلا سکتا ہے؟ وہاں پر خطا کیسے ہوگی؟ اس سلسلہ میں علامہ صاحب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آپ کی طرف میں اپنی بات کو لے کر آنا چاہوں گا کہ وہاں پر خطا کا تصور پھر کیسے آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن، خالص مومن کو یہ صفت عطا کر دی جائے کہ اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ جی میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جو علامہ سجاد رضوی صاحب نے اتنا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، جی جی وہ کہ آیت کریمہ سے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ اس کو بیان کر کے ایک ذات یا چند ذوات مقدسہ کی تخصیص، حدیث سے آیت کی تخصیص نہیں، آیت سے جو ہے وہ آیت چونکہ حکم قطعی ہے اللہ رب العزت کا، اور اس میں انہوں نے اتنی پیاری بات بیان کی کہ اس میں ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، پھر اس کی تفصیل بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں کو بھی ساتھ شامل فرمایا، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر حضور یہ حدیث مبارکہ بیان نہ فرماتے تو شاید کسی کا ذہن صرف ازواج پر ہی اٹک جاتا۔ تو ازواج مطہرات کو اہل بیت اطہار میں اللہ شامل کر رہا ہے، اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کو مصطفیٰ ساتھ شامل فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! نہ اللہ رب العزت کے حکم کی نفی کر سکتے ہیں، نہ حضور کے حکم کی نفی کر سکتے ہیں۔ سبحان تو اس اللہ، وجہ سے کر کے وہ جو آیت کا سیاق و سباق ہے، اور ساتھ ہی یہ نہیں کہ مطلب کوئی دو آیتیں چھوڑ کر اسی آیت کے حصے میں اللہ پاک جو ہے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو، پلیدی کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے اعتبار سے کر کے حضور کے اہل بیت اطہار میں حضور کی سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حسنان کریمین، اور حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ جو صاحب اخلاص لوگ ہیں، یقیناً شیطان کا ان کے اوپر بس نہیں چلتا، اور اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں جو ہے وہ اے اللہ تیرے جو اخلاص والے بندے ہیں ان کے اوپر میرا مکر و فریب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور
حضور کے اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں ہمارا جی عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء ہے، صرف رسل صحیح. معصوم ہیں، مگر یہ ہوں. محفوظ ان عن الخطا ہے. اللہ پاک ان سبحان کی اللہ. حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک ان جی کو جی. بھٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے. ہاں صحیح. خطا جو ہے وہ خطائے اجتہادی وہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علم کے میدان میں مسئلے کے استنباط کے حوالے سے قرآن مجید سے ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہے، اور ایک عالم اپنی تمام علمی، فکری، ذہنی صلاحیتوں کو واقف کر دیتا ہے اور پھر درست صحیح. مسئلہ اخذ کر لیتا ہے. اگر وہ درست مسئلہ اخذ کر لیتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس کو حضور نے فرمایا فَلَهُ اجرائن، اس کے لیے دگنا اجر ہوگا. لیکن اگر صحیح. ساری کوششیں صرف کرنے کے باوجود، ساری علمی، فکری، تحقیقی، ذہنی صلاحیتیں تج کرنے کے باوجود بھی اگر جی جی. مسئلے کے استخراج اور استنباط میں اس کو خطا ہو جاتی ہے تو وہ خطا اجتہادی ہے، جس خطا اجتہادی کے اوپر بھی اس کی محنت کی وجہ سے اس کے کر کے ایک گنا اجر اس کو ضرور ملے گا. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ اگر صرف محنت سامنے آئی ہے تو ایک اجر ہوگا، اگر نتیجہ صحیح نکل آیا تو پھر 2 اجر ہو پھر جائیں گے. دگنا اجر سبحان اللہ. ہوگا. اس پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس محنت کو بھی ضائع نہیں کیا جو اس نے نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم تلاش کرنے میں. معاذ بن جبل کو صحیح. حضور نے یمن میں بھیجا تو حضور نے پوچھا جی کہ جی میں جی. تک دی یا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ تو نے عرض کی بھی جی کتاب جی. اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں. حضور نے فرمایا صحیح. اگر تجھے کتاب اللہ سے نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو کتاب اللہ میں موجود نہ ہوا، فرمایا اگر تجھے نہ صحیح. ملے، یعنی تو پوری کوشش کرے. انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی سنت سے اس حکم کو تلاش کروں گا. حضور نے جی. فرمایا کہ اگر تجھے دونوں میں سے نہ ملے تو انہوں نے عرض کی سمجھتاہد برائی، پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو نبی کریم علیہ سبحان الصلوۃ اللہ. والسلام نے ان کے سینے پر اپنا دست نبوت پھیر کر فرمایا اس رب کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو شرح صدر عطا کیا ہے، شرح صحیح. صدر عطا کیا ہے کہ قرآن و سنت سے حکم کے استنباط اور استخراج اور اس کو جو ٹرو میسج آف لا گیور ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور حضور نے اس سے اجتہاد کا دروازہ کھولا. تو صحابہ سبحان کرام اللہ. میں علمی اختلاف رہا ہے کسی مسئلے میں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، علمی اختلاف میں تو یہ باعث رحمت ہے. حضور نے ایسے اختلاف کو امت میں رحمت قرار دیا ہے. اختلاف و امتی صحیح. رحمت. علمی میدان کے اندر، تحقیقی میدان کے اندر جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ فلاں مقام پر آ کر پڑھے. تو ایک گروہ نے کہا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے تو ہم جی جو جی. ہے حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچانا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کو پیش نظر رکھا، جی اور جی. انہوں نے جو ہے وہ نماز قضا کر دی عصر کی، اور اس مقام پر پہنچتے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر وہاں آ کر پڑھے. اور دوسرے طبقے نے، صحیح. صحابہ کے گروہ نے نماز قضا نہیں کی. انہوں نے کہا حضور کا مطلوب یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ جلدی آ جانا، تو ہم نماز پڑھ کر جائیں گے، تھوڑا سا لیٹ بھی چلے جائیں، نماز قضا نہ ہو. دونوں طبقات، صحیح. ایک پہلے پہنچ جاتا ہے دوسرا بعد میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو حق پر فرماتے ہیں کہ ایک کی صحیح. نیت یہ تھی کہ نماز نہ چھوٹے، ہم وقت پر پہنچ جائیں، جو ہے نماز نہ چھوٹے، تھوڑا لیٹ پہنچ جائیں. دوسرے کا یہ تھا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، حضور کے ارشاد کے ظاہری معنی کو پیش نظر رکھا. تو اس قسم صحیح. کا علمی اختلاف جو ہے اور نصوص سے استدلال کرنا، استنباط کرنا، استخراج کرنا، یہ رہا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جنگ و جدل جو ہے وہ کھڑی کر لینا، یا پھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ان کی ذات اقدس کے اوپر اس کا جو ہے وہ زور دے کر ان کو خطاوار کہنا، یہ 14 کے صحابہ کرام ہوں یا حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، ان کا آپس میں پیار اور محبت کا
باہمی ادب اور احترام کا تعلق رہا ہے، اور وہ جی علامہ صاحب، جی بات کو تھوڑا چونکہ ٹائم کو بھی ذرا مد نظر رکھنا ہے، ہم نے 1 گھنٹے کا پروگرام ذہن میں ترتیب دیا تھا، تو کچھ دوست احباب کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، کچھ میسیجز تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب ہم دینے کے لیے میں اس پروگرام کو اس سطح پر نہیں سمجھتے کہ پروگرام اس میں جواب دیا جائے۔ تو محترم مسعود رضا صاحب ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر ماشاء بہت اللہ خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر مسعود رضا صاحب بہت بڑے صوفی اسکالر ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کی ماشاءاللہ سلامت رکھے، بہت بڑے ماشاءاللہ۔ صوفی اسکالر ہیں، اللہ عالم ہے۔ کچھ لوگ منافقین کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، تو ذرا منافقین کا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہونے کے باوجود جو فرق ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ذرا بیان فرما دیجئے۔ وجہ تفریق جی بیسیکلی تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں علامہ یعقوب صاحب عرض کیا کہ صحابہ کرام کی عزت ہو یا اہل بیت کی، وہ رسول اللہ کی نسبت سے ہے۔ اگر ہم ان کی شخصیات میں نقص نکالیں گے تو شاگرد نالائق ہو تو حرف استاد پر آتا ہے۔ تو جو آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں کمی ڈھونڈے گا، وہ حضور کی ذات اقدس میں کمی ڈھونڈنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ جو حضور کے صحابہ، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، یہ وہ فصل ہے جو قرآن نے کہا تیار ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کھیتی تیار کی ہے، اور ایسی کھیتی تیار کی ہے کہ کائنات میں انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید یہ نبی تو نبی رہا، قرآن کہا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے تذکرے تو تورات میں بھی رہے ہیں، اور اس دور کے انبیاء بنی اسرائیل کہتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا، نبی تو نبی رہا، اس کے غلاموں کی شان ایسی ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں ان کی شانیں بیان ہوئیں۔ آج کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس بدبختی کا اظہار کرے کہ حضور کے اہل بیت میں نقص ڈھونڈے، حضور کے صحابہ میں نقص ڈھونڈے، اس جماعت حضور کی اولین تیار کردہ جماعت میں نقص ڈھونڈے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ جن کی شانیں تورات میں موجود ہوں، انجیل میں موجود ہوں، قرآن میں موجود ہوں، زبان مصطفیٰ جن کے تذکرے کر رہی ہو، ہم ان کو اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنے نقد و جرح کے پیمانوں پر پرکھتے رہیں، تو پھر یہ ایمان کی کھیتی کو جلانے کے مترادف ہے، یہ ان کا قرب حاصل کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف صحابہ جس کی بھی شان بیان کی، اس کمال کر دی، یہ حضور کی نگاہ تھی، اور اہل بیت کی بات آئی تو حضرت سیدنا علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا آنا وعلی من شجرۃ واحد الناس من شجر شتیٰ، لوگ جدا جدا درختوں سے تھے، آنا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ پھر کبھی حضرت علی کو فرمایا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، تو قیامت کے دن بھی سردار ہوگا۔ پھر حضور رشتہ اخوت میں لوگوں کو منسلک کرتے ہیں، تو حضرت علی پریشان ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، تو قیامت کے دن بھی محمد کا بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کے امام حسین کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی بیان کیا، عالم عرب میں علامہ البانی گزرے ہیں جو حدیث کے حوالے سے بڑے نقاد ہیں، انہوں نے جو ہے بہت سی صحیحین کے اندر بھی شانٹی کی، لیکن علامہ البانی جیسا نقاد محدث بھی اس حدیث کو لے کر آیا ہے کہ خدا کی محبت اسی کو نصیب ہوگی جس کے دل میں حسن اور حسین کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے یہ وہ اچھا، اس سے پہلے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش یہ ہوئی کہ حضور کی ذات کو متنازع بنایا جائے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ امت کے طبقات کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور یہ سازش جو ہے وہ تانے بانے بہت دور تک جاتے ہیں۔ اقبال بھی مجلس ابلیس کی مجلس شورا میں کہتا ہے کہ مغرب کی دنیا کو کہ تم مسلمانوں پر اکنامک سینکشنز لگاتے ہو،
اکنامک سینکشنز اور معاشی پابندیوں کی ضرورت نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ایک سازش کا پہلو یہ تھا کہ ذات رسالت معاب کو جو محبت کا مرکز ہے متنازع بناؤ۔ آپ وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان کمزور سے کمزور بھی ہو وہ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ دوسرا عملہ ہے کہ جو حضور کی تیار کردہ جماعت ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں تشکیک کا جو ہے پیدا کر دو۔ یہ بڑے عرصے سے ہے تاکہ طبقات میں امت بٹکی رہے۔ لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کر چاہیے یہ تھا کہ ہم تین دین کے خادم بیٹھے ہیں، ہم امت کے مسائل کو ڈسکس کرتے اور موو فارورڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا جو ہے پہلو، ہم انہی مسائل کو لے کر بیٹھے ہوئے جو 1400 سال سے جو ہے اس کے اوپر، تو یہ اس کے اوپر علم اور عقل اور تحقیق اس کو صرف کرنا یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے کہ ان ذوات مقدسات جن کی بڑی بات کہی آپ نے، بہت بڑی بات کہی، جن کی طہارتوں کا ذکر آسمانوں سے اترے اور جبرائیل امین جن کی شانوں میں آیتیں لے کر آئے، ہم ان کی ذات کے اندر لوگ نقص ڈھونڈے اور ہم ان کی صفائیاں پیش کرتے رہے، تو یہ امت کی بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو ان کے جو عالم تھے وہ ان مسئلوں پر بحث کر رہے تھے کہ خمیری روٹی کا آٹا کھانا زیادہ افضل ہے یا چھنے ہوئے آٹے سے روٹی جو بنائی جاتی ہے وہ روٹی کھانی زیادہ افضل ہے۔ وہ علماء ان پر بحث کر رہے اور ان کے پیغمبر کو مصلوب کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ تو امت مسلمان کے فکر و دانش کو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ دین جو ایک کوڈ آف لائف ہے، جو ایک ضابطہ حیات ہے، جو ایک نظام حیات ہے، اجتہاد کا دروازہ کھول کر قیامت تک کے لیے اسلام ایک گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ ہم پوری دنیا کو علم کے میدان میں چیلنج کریں، ہم تحقیق کے میدان میں چیلنج کریں، ہم سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل اس ایرا کے اندر دنیا کو چیلنج کریں کہ تمہاری سائنس اس کرونا کے پیریڈ میں بھی آ کر بے بس نظر آتی ہے اور تم پلٹ کر آتے ہو کہ مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ کلونجی ٹھیک ہے، جو مصطفیٰ نے کہا سلام مکی ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے پیغام میں چھپی ہوئی ان سائنسی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، مگر ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے، مخصوص طبقہ جو بدقسمتی سے انہی مسائل کو اچھالتا ہے، اسی کے اوپر صلاحیتوں کو۔ تو علامہ یعقوب صاحب اس مسئلے کو ہم پازیٹیولی جو آپ کا پلیٹ فارم ہے عوام اہل سنت تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہم اہل بیت اطہار اور یہ عقیدہ 1500 سال سے سواد اعظم اہل سنت کا، امت مسلمہ کا اور جمہور کا عقیدہ ہے کہ حضور کے اہل بیت اطہار بھی قابل تعظیم و تکریم اور قابل احترام ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہر صحابی قابل احترام ہے۔ ہمارے اندر نہ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ذات کو پرکھیں اور نہ دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر سے ہم نقص نکالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں حکم، ہمارے لیے حجت اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور حضور نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ من رکب فیہا نجا ومن تحلف غرقا، من تحلف غرقا، جو اس کشتی نوح میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ تو ہم اہل سنت اہل بیت اطہار کی محبت، ادب اور احترام کی کشتی میں بھی سوار ہیں، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہم ان سے بھی ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں کوئی میزانے جو ہے وہ عدالتیں سجا کر نہیں بیٹھنا کہ ہم ایک عدالت میں معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو لے آئیں اور ایک عدالت میں ایک عالم یا مفتی سیدہ فاطمہ کو لے آئیں یا کسی اور صحابی اور صحابیہ کو لے آئیں۔ ہمارا علم، ہمارا عقل نہ اس قابل ہے اور نہ دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم ان کی عزت و احترام کر کے ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں، ان کے میسج کو آگے ڈلیور کریں، اور مغربی دنیا کو چیلنج کریں کہ وہ رب جس نے پہلی وحی غار حرا کی خلوت میں اقرا بسم ربک الذی خلق، جو علم کے نور کی وحی ہے کہ دنیا سے جہالت کے اندھیرے اس وحی الہی کے طرح دور ہوں گے، اور جو رسول بدر کے قیدیوں کو 70 قیدیوں کو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 4000 درہم کی تجویز کو کہ میں اس کو پریفرنس نہیں دیتا، میں پریفرنس دیتا ہوں کہ جو مکہ کا قیدی ہے
میرے شہر مدینہ کے 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ علامہ اللہ، یعقوب صاحب وہ مکہ کا جی جی، پیگن، وہ نان بلیور، وہ مشرک مدینہ کے بچے کو قرآن پڑھائے گا، وہ اس کو حدیث پڑھائے گا، وہ اس کو فقہ۔ اس کا مراد یہ ہے کہ وٹ ایور knowledge they have they should transfer that knowledge to the upcoming generation of Madinian people، کہ جو علم، جو سکل، جو مہارت ان کے پاس ہے وہ میرے مدینہ کی آنے والی نسل میں ٹرانسفر کریں گے، میں محمد اس قیدی کو آزاد کر دوں گا۔ یہ وہ ایجوکیشنل ریولوشن تھا جس نے روم کے دروازے کھٹکھٹائے، جس نے ایران کے دروازے کھٹکھٹائے، اور وہ تہذیبیں مغلوب ہوئیں، اور مصطفیٰ کی تہذیب، مدنی تہذیب، دین کی تہذیب ان میں اندر داخل ہوئی۔ خود جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، اٹلی، یورپ، اسپین، یہ ان کے مصنفین لکھتے ہیں کہ پادریوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے آگ لگا دو۔ انہوں نے کہا عرب آئے، انہوں نے ریوائیول کیا کلچر کا، انہوں نے ریوائیول کیا سیولائزیشن کا، اور انہوں نے صفائی، طہارت، علم، تحقیق، جستجو، آگے بڑھنے، دریاؤں کے سینے چیرنے، یہ درس قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمان عربوں نے دنیا کو دیا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے، زمانہ تاریکی میں، اور ہمیں علم کی روشنی دی ہے۔ ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ لگا رہے ہیں ہمارے علماء۔ ان علماء کے لیے بھی پیغام، اہل سنت کے عوام کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ انہیں اپنا ایمان بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ادب، تعظیم و تکریم، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت، ادب، تعظیم و تکریم، حضور کے ہر صحابی کی ادب، محبت، تعظیم و تکریم اور ادب بے پناہ ہوگا۔ ان کا عقیدہ بھی بچا رہے گا، ان کا ایمان بھی بچا رہے گا۔ اور علماء اہل سنت کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا رخ جو ہے جدید تحقیقات کی طرف لے کر آئیں، مغربی دنیا کے علم کو چیلنج کریں، اور اس سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر دنیا کو بتائیں کہ قرآن مجید کی حقانیت اور ارشادات مصطفیٰ کی حقانیت کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سامعین کی تعداد میں بہت بڑی تعداد علامہ صاحب علماء کرام کی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو تمام علماء کرام جو ہماری گفتگو علامہ یعقوب صاحب، یہ کسی دوست نے جو کہا نا کہ سیکھنا علماء سیکھنا عوام نہیں چاہ رہے، علماء سکھا دیں، میں حضرت علی شیر خدا کا ایک قول بیان کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جاہل سے نہیں پوچھا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنا علم آگے ٹرانسفر کیوں نہیں کیا۔ تو ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ کا، یہ بھی علم کی ترویج کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ بے شک۔ تو آج ایک تو عقیدہ بیان کر دیا، بار بار اس ساری کے اوپر بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ جو ساتھی کہہ رہے ہیں تحقیقی، تو یہی میسج دیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کام ہے اگلی نسل کو قرآن کی حقانیت پر ان کا یقین متزلزل نہ ہو، مستحکم ہو جائے، اور حضور کے ارشادات پر مستحکم ہو جائے، اور صحابہ کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے اندر جذبہ ابھرے کہ ہم نے دین کے لیے جو ہے وقت وقف کرنا ہے، اور دین کے لیے اپنی جو کوششیں کرنی ہے۔ ان العزت للہ جمیعہ، عزت اسی کو ملے گی جو خدا کے راستے پر چلے گا، جو مصطفیٰ کے راستے پر چلے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، تمام سامعین کا شکریہ، علامہ صاحب آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے جس پیارے انداز میں آج گفتگو فرمائی، پھر آپ سے مستفید ہوتے رہیں۔ دیگر علماء کرام کا، حاضرین سامعین کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔